Hi everyone, I'm back in Pakistan and I'm back in form. I have got someone really interesting for you today. اور یہ تو حقیقت ہے کہ میرے ایک سے ایک گیسٹ جو ہے نا بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے. اور یہ ہماری ایک ینگ سائیکائٹرسٹ ہیں ڈاکٹر تہلیل جاوید جو UK میں کام کرتی ہیں اور پڑھ رہی ہیں. تو آج ہم ان سے ملیں گے. Welcome to my podcast. Thank you so much, Auntie, for the lovely introduction, and I'm honored to be here. اور بہت اچھا لگ رہا ہے واپس آ کے آپ سے بات کر کے. I'm actually a specialty doctor currently working in a neuropsychiatric facility وہاں پہ UK میں. زبردست. نہیں آپ کی تو یہاں سے شروع مطلب ماشاء اللہ سے واہ سے بلونگ کرتی ہیں. شی از جسٹ 28 ایئرز اولڈ اور اسی عمر میں اتنا کچھ انہوں نے اچیو کر لیا ہے کہ آگے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بلاتے رہا کریں گے کیونکہ ہم نے بھی تھوڑا سا سیکھنا ہے آپ سے, بہت کچھ سیکھنا ہے. Being too generous with نہیں اٹس ٹرو. ایکچولی تہلیل سے میری بڑی دوستی ہو گئی تھی. تو یہ میری بیٹی کی دوست, لیکن اب ہماری ذرا زیادہ دوستی ہو گئی ہے اور اکثر ہم ویڈیو چیٹس کرتے رہتے ہیں. میں کینیڈا میں تھی اور یہ UK میں تھی, تو تب سے ہم یہاں ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے. تو آج ہم دونوں بہت خوش ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنا ایک سیشن لگا لیا, لیکن اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں ہم بات کریں گے. واہ سے تعلق رکھتی ہیں جہاں کا لٹریسی ریٹ 99% ہے. واہ سے کیا پڑھا آپ نے؟ واہ سے I was born in واہ, اور پرائمری سیکنڈری سب اسکولنگ وہاں سے. آرگنون اسکول پرائیویٹ اسکول ہیڈڈ بائی میم ہنا منصور, واز اے ٹرو ایجوکیشنلسٹ اینڈ ٹرو مینٹور. اس کے بعد او لیولس جو ہے وہ کیا بیکن ہاؤس سے, اس کے بعد FSC ہائی ٹیک سے کی, اس کے بعد میڈیکل اسکول فوجی فاؤنڈیشن میڈیکل کالج سے کیا. ہاؤس جاب جو ہے فوجی فاؤنڈیشن اور CMH سے ہاف کی. اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ پارٹ 1 FCPS میڈیسن کا بھی دے دیا اور پلیب بھی دے دیا جو UK کا ایگزام ہوتا ہے. بس پھر UK چلے گئے اور وہاں پہ آہستہ آہستہ پروگریشن ہوئی. اس میں جب گئی تھی تو ایز اے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر گئی تھی F2 SHO. اس کے بعد پروموشن ہوئی, اسپیشلٹی ڈاکٹر کی گریڈ پہ پہنچ گئی. Then I had to come back to Pakistan for a while due to personal reasons. تو اس کے بعد جب دوبارہ گئی تو دوبارہ سے ایز اے جونیئر ڈاکٹر جانا پڑا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ پروموشن ہو گئی. تو اس میں بس اس سب میں یہ تھا کہ I managed to become along with the group of other doctors to form a non-profit organization called STAN, Society for Tourette's, Autism and Neurodiversity, which is a registered CIC in the UK. اور اس کے تھرو ہم نے انٹرنیشنل کولیبوریشنس کافی کی. تو زبردست. اور اسٹینڈ میں جو ورڈ T ہے آپ کا ٹوریٹ, یہ ہمارے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے اور اسپیشلی میرے لیے بہت نیا لفظ ہے. مثلاً ہم نے لرننگ ڈسیبلٹیز کے بارے میں آٹزم کے بھی سنا ہے, ڈسلیکسیا بھی, ADHD کا بھی سنا ہے, لیکن ٹوریٹ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے. تو بتائیں یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی سمپل ٹرمز میں ٹوریٹس جو ہے وہ نیورولوجیکل یا موومنٹ ڈس آرڈرز میں کلاسیفائی ہوتا ہے. تو مسل ٹکس یا موٹر ٹکس کہتے ہیں. اٹ کین بی وربل ٹکس ایز ویل. ٹکس کا مطلب اردو میں اگر کہیں کہ انوالنٹری موومنٹس آپ کہہ لیں, جس میں اگلے بندے کے کنٹرول میں نہیں. انوالنٹری کا مطلب اگلے بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اس میں جیسے ونکنگ ہو سکتی ہے, کوئی لپ اسمیکنگ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی وربل ٹک بھی ہو سکتی ہے, جیسے کئی بچے یا بڑے بھی کوئی آواز نکالیں گے یا کوئی گالی بھی کبھی کبھار دے دیتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, یا پھر شڈرنگ ہوتی ہے.
بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نارملی سوسائٹی میں دے ویری فراؤنڈ اپون اینڈ دے ڈو گیٹ ان ٹو لاٹ آف ٹربل ایز ویل. صرف پاکستان میں نہیں, باہر میں بھی ود دا لا, بیکاز اوبیسلی اٹ از سین ایز این ایکٹ آف ایگریشن. اگر کسی پولیس والے نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور آپ اس کو کونیاں آدمی مار کھڑے آنکھیں مارے جا رہا ہے آپ کو, آپ اس کو غصے سے بھی دیکھ رہے ہو, وہ پھر بھی آنکھیں مار رہا ہے, تو کیا پتا اس کے اندر کوئی بیماری ہو اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو. ہاں, بجائے کہ مذاق اڑانے کے. اور مطلب جنرلی ہمارے میڈیا میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جنرلی مذاق میں یا ہیومر کے سینس میں لیتے ہیں. بہت پرانی مووی تھی, اس میں ایک تھا, انہوں نے ٹک دکھائی تھی, انڈین مووی تھی, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, اس میں وہ بندہ جو بلنک کرتا ہوتا ہے, دیٹ واز اے کلاسک کیس آف ٹوریٹس. لیکن موونگ آن, ایک بہت اچھی مووی ہے ہچکی کے نام سے, وہ ٹوریٹ سنڈروم پہ ہی بنی ہے. اٹ از این انڈین مووی, رانی مکھرجی کی. سو اس میں کافی امیزنگ. دیکھیں نا, یہ علم ہوتا ہے. اب میں جن سے ابھی تحلیل سے جب اس کی بات شروع ہوئی تو مجھے ذہن میں ایک قرآن کی آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کی بات سے کہ اگر بہت تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تم اس کو مطلب بالکل اللہ پہ چھوڑ دو, کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بالکل. اور اس بات کو سن کے تو مجھے بہت ہی زیادہ وہ آیت یاد آئی, بیکاز اٹس ٹرو. کچھ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہمیں جج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ انسان خود بھی اس سے پریشان ہو رہا ہو اور اس کا بالکل ایسا مطلب نہ ہو کرنے کا, لیکن اس کے انوالنٹریلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو ایز اے سائیکائٹرسٹ آپ نے کیا. لیکن ابھی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نیورو سائیکائٹری کی طرف بھی آئی ہوئی ہیں اور پڑھ رہی ہیں اس کے اوپر, اس کا بتائیں تھوڑا سا. آنٹی, نیورو سائیکیٹری ایک بیسکلی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. اٹس اے بلینڈ آف نیورولوجی اینڈ سائیکیٹری, جس میں بہت سارا اسکوپ تو کافی زیادہ سلیپ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, ڈیمینشیا, الزائمرز, پارکنسنس آ جاتا ہے. اس کے علاوہ فنکشنل نیورولوجیکل ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں. پھر اب تو آٹزم, ADHD, نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں. پھر فورینزک نیورو سائیکیٹریز ان سپر اسپیشلسٹ فیلڈ. تو بہت ایک بڑی امبریلا ہے. تو اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے ڈیمینشیا, الزائمرز, یہ سب بھی آپ کے اسی پارکنسن, یہ سب. بالکل آنٹی, ایکچولی ڈیمینشیا کی فردر ٹائپس ہوتی ہیں. الزائمرز, لیوی باڈی ڈیمینشیا, فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا, وہ ساری, ایون پارکنسنس بھی ڈیمینشیا کی ٹائپ ایک آپ کنسیڈر ہونا شروع. پارکنسنز انڈیوسڈ ڈیمینشیا, الکوہول انڈیوسڈ ڈیمینشیا. تو بہت ساری ڈیمینشیا از اگین ڈیمینشیا اٹ سیلف از اے بگ امبریلا جس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ویسکولر ڈیمینشیاز آ جاتے ہیں. تو وہ سارا اس کے جو سائیکیٹرک بیہیویورل مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں, لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں, دیٹ از ڈیلٹ ود بائی نیورو سائیکیٹرسٹ. نیورو سائیکیٹری وارڈ میں ہم وہ دیکھتے ہیں. So when did you choose to firstly when you became a psychiatrist, first you were a doctor, ٹھیک ہے, then you became a psychiatrist and then you are becoming a neuropsychiatrist. یہ مرحلے کیسے اور کب طے ہوئے؟ آنٹی, سائیکیٹرسٹس آر MBBS ڈاکٹرس. تو اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ when I first went to the UK, I went into critical care. پاکستان میں بھی ہاؤس جاب کے بعد I worked in cardiac critical care, تو میں اسی میں تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کارڈیاک کرٹیکل کیئر. جی, تو سائیکیٹری کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ. لیکن پھر UK میں جانے کے بعد I met a few great psychiatrists. I saw the people they were and the passion with what they worked with. اس کے علاوہ اپنی پرسنل سرکمسٹانسز بھی چینج ہوتی رہیں. اینڈ انیشلی تو I'll be honest, میں اس لیے I joined کہ تھوڑی سی ریلیکسنگ فیلڈ ہوگی, which is not true at all. Psychiatry is one of the toughest fields of medicine, more tough than critical care.
اور پھر نیورو سیکیٹری میں اس طرح سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا بیکاز آف آٹزم, ADHD, ڈسلیکسیا. آفٹر آئی واز ڈائگنوزڈ تو اس میں پرسنل انٹرسٹ تھا. دین آئی اسٹارٹیڈ میٹنگ لاٹ آف ڈاکٹرز. اس کے بعد جب وین اسٹینڈ واز بورن تو اس کے بعد یہ تھا کہ اٹس نیچرل آئی تھنک کہ آپ نیچرل انکلینیشن تھی ٹو نو مور, ٹو لرن مور. Then I got my certification for autism diagnostic ADIR from King's College, ADOS certification as well. تو اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بلڈ ہوتا گیا. بٹ اٹس اے لانگ جرنی. اس میں تو آئی تھنک ایٹ لیسٹ ابھی کافی ٹائم لگے گا. But you are on the track, you know. And you mentioned that you too had autism. And when were you diagnosed? When did your parents realize this? I was diagnosed in 2021. Which is very recent. Which is very recent. So you did all your studies. بالکل. You've been doing well in your school, I'm sure. بالکل. So how did this suddenly erupt? آئی تھنک آنٹی آپ کے کوشچن میں ہی آنسر بھی ہے اسی چیز کا. آئی واز تھنکنگ کہ اس میں یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے ریئرٹی. پرابلم یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا آٹزم کا, ADHD کا, ڈسلیکسیا کا, اٹس ویری مچ مولڈیڈ اکارڈنگ ٹو واٹ وی آر ٹولڈ بائی دا میڈیا, یا ایون ان پریکٹس بھی آئی ووڈنٹ سے کسی کی غلطی ہے یا اس طرح سے. بیکاز آپ کے پاس ہاسپٹل میں یا OPDs میں بھی جب وین یو سی این آٹسٹک پرسن, وین یو ریڈ اباؤٹ این آٹسٹک پرسن, یو سی دیم ایٹ دیئر ورسٹ. تو آپ کی وہی سب چیزیں ری انفورس ہوتی رہتی ہیں کہ یہ دس از واٹ آٹزم از. حالانکہ آٹزم اینڈ ADHD اٹس دیئر اسپیکٹرم کنڈیشنز, اینڈ اسپیکٹرم بھی لینئر نہیں ہے, اسپیکٹرم بھی ریڈیل ہے, depending on the environment, depending on the external factors. So what do you mean by linear and radial? Linear and radial سے مراد یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو لیٹسٹ اسٹڈیز یا ایون لیٹسٹ ریسرچ بھی آ رہی ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس پرسن از لیس آٹسٹک, دس از ایکسٹریملی آٹسٹک. ٹرم جو ایسپرجرس تھی یا ہائی فنکشننگ آٹزم تھا جو کہ اوریجنل ڈائگنوسس تھا وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. اب صرف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ود فنکشننگ ایبلٹی ٹو فنکشنل لینگویج ایبلٹی وہ بچا ہے ٹرم. تو وہ سب چیزیں اولڈ اسکول ہو گئی ہیں. ریڈیل اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ جو کور ٹریٹس ہیں ہر آٹسٹک بندے میں وہ کور ٹریٹس ہوں گی, بٹ دے ول مینیفیسٹ ان ڈفرینٹ ویز ان ڈفرینٹ انوائرمنٹس, اور اپنی اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ڈفرینٹ ہوں گی, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ وہ جس میں جتنا کمفرٹیبل ہے اس کے اکارڈنگ مینیفیسٹ کرتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے آئی مے بی ویری لیس اپیئرنگ ویری لیس آٹسٹک رائٹ ناؤ, بٹ if you see me at the airport or in a situation that stresses A me place which is triggering. which is I wouldn't say triggering, I would say overstimulating. تو اس میں آئی ووڈ آپ دور سے پہچان جائیں گی کہ جی دس پرسن لکس آٹسٹک. تو ریڈیل اسپیکٹرم کا یہ مطلب ہے. اینڈ ابھی اٹس ساری جو ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہیں دیر آفٹر دا 20th سے مطلب 2011 کے بعد سے 2003-11 کے بعد سے آنا شروع ہوئی سوری. تو دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹس گوئنگ آن, بٹ اس میں بھی یہ ہے کہ ایک موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے نیورو ڈائیورسٹی کی, وچ از سوشل کانسٹرکٹ. سوشیولوجسٹ ہیں جوڈی سنگر, آسٹریلین. اٹ واز دا ٹرم واز کوائنڈ بائی ہر, Judy Singer. جوڈی سنگر, in late 1900s I believe. تو دیٹ واز بیسڈ آن اے ماڈل جیسے بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا کہ ڈفرینٹ آرگینزمز تھرائیو ان ڈفرینٹ انوائرمنٹس, اسی طرح نیورو ڈائیورسٹی کے ڈفرینٹ برینس ڈفرینٹ مائنڈس تھرائیو ان ڈفرینٹ انوائرمنٹ. تو آپ سب کو پیتھولوجائز نہ کریں. تو اگین دیٹ از نیورو ڈائیورسٹی کی بہت بڑی اب ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ اس میں آپ یہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ ایوری مائنڈ از ڈفرینٹ. بالکل. تو ایچ کیس از ڈفرینٹ. The approach which I personally stick to
I believe is کہ autism, ADHD, dyslexia, they are neurodevelopmental conditions. More like آپ لے سکتے ہیں جیسے لیفٹ ہینڈیڈ رائٹ ہینڈیڈنیس ہوتی ہے. اب پہلے اگر آپ اف یو گو ناٹ دیٹ فار بیک ایون 50 years بیک تو لیفٹ ہینڈیڈ لوگوں کے ریسرچ میں اور ہسٹری میں ملتا ہے ہاتھ توڑوا دیتے تھے. بہت مشہور لوگوں نے ایسے کام کیے ہوئے ہیں جسٹ ٹو میک دیم رائٹ ود رائٹ ہینڈ, کیونکہ وہ اب نارمیلٹی کنسیڈر ہوتی تھی نا. تو سوشل ریئیکشن ٹو دا سچویشن واز لیٹس سے ہرٹفل فار دا پرسن. بالکل. تو وہ تھا کہ پیتھولوجی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح آٹزم, ADHD, ڈسلیکسیا, یہ بھی مطلب آئی تھنک ان فیوچر ہوپ فلی آئی لک فارورڈ ٹو اے ورلڈ ویئر مطلب اب جس طرح سے اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ اب میں لیفٹ ہینڈیڈ بھی ہوں بائی دا وے کہ اگر آپ تحلیل اف یو آر لیفٹ ہینڈیڈ ہاؤ ڈیڈ یو ایکسیل سو مچ, تو آپ نہیں اب پوچھیں گی بیکاز اٹ وڈ بی اے It doesn't matter. تو I hope for a future for autistic individuals جہاں پہ ہم اسی طرح بات کر سکیں. Excellent. What a beautiful way to put it. So یہ ہماری سوچ کا فرق ہے. اصل میں جو پرسن ہے اس کا فرق نہیں ہے, وہ تو اپنا نارمل بیہیو کر رہا ہے, اپنی نارمل لائف گزار رہا ہے, اور وی جسٹ ہیو ٹو بی لونگ اینڈ کیئرنگ اینڈ کریٹ این انوائرمنٹ جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرے. سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز جو مینشن کرنا چاہوں گی, بیکاز جس طرح سے جب بھی ہم کوئی ایک بندے کی بات سنتے ہیں نا یا ایک ویو دیکھتے ہیں تو وہ بہت ٹنل ویژن ہو جاتا ہے ہمارا. تو آئی آلویز سے وین ایور آئی اسپیک اف یو میٹ ون آٹسٹک پرسن یو جسٹ میٹ ون آٹسٹک پرسن. آئی کانٹ اسپیک فار دا ریسٹ آف آٹسٹک پیپل, کیونکہ جس طرح دیر آر نان وربل آٹسٹکس, دیر آر پیپل who are debilitated to the point who can't even go out. تو اس طرح سے منیمائز بھی نہیں کرنا کہ آپ نے اگر دیکھ لیا کہ ایک بندہ فنکشن کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا, اس کو کمپیریزن اٹس اے اسپیکٹرم فار اے ریزن. رائٹ. تو جسٹ ایکسیپٹ دا پرسن ایز ہی از, ایز ہی اور شی از. بالکل. اس میں پر ایک اس ایکسیپٹنس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گی, اینڈ وچ جوڈی سنگر ہو ڈیوائز دا کانسیپٹ آف نیورو ڈائیورسٹی سیز ٹائم اینڈ اگین, کہ اس ٹرم کو یا اس کانسیپٹ کو ہیومن نیچر کو شوگر کوٹ کرنے کے لیے نہ یوز کریں. تو ایکسیپٹ می ایز ہو آئی ایم, بٹ آئی آلسو ہیو ٹو بی مائنڈفل آف مائی ایکشنز اینڈ مطلب what is my modifiable, اپنا بیہیویئر ان چیک رکھنا, اپنے ایکشنز چیک رکھنا. میرے پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے جو میں کنٹرول کر سکتی ہوں. اٹس این اویئرنیس, آئی تھنک ویری جینٹل اینڈ کلیئر اویئرنیس آف ویئر ون اسٹینڈس اینڈ ویئر ون کین گو. Like I have read the papers that you have presented at different forums, and mashallah, I am an author and I wish I could write the way you write. Seriously. Oh, that's a very generous you are comment. A brilliant writer, brilliant, and the way you express yourself is a pleasure to read. You're so crisp, and your writing is just very expressive and very informative. Coming from you, Auntie, I can just say that. میں ایسی خامخواہ کسی کے بارے میں ایسی نہیں بولتی. میں جب پڑھا تو آئی انجوائڈ اٹ, آئی تھرلی انجوائڈ اٹ, اینڈ اسی لیے میں آپ کے پیچھے پڑھی ہوں کہ آپ نے ایک بک لکھنی ہے, اور پتہ چلا کہ یہ بک لکھ بھی رہی ہیں. اور اس بک کا کیا, اچھا ہم نام بھی نہیں بتائیں گے, میں ان کو کہہ رہی تھی ورنہ خامخواہ کوئی چوری کر لے گا, تو آپ جو ایک ہوتا ہے ورکنگ ٹائٹل, تو آپ ورکنگ ٹائٹل ایک رکھیں جو اصل والا نہ ہو, اور یو کین سے کہ اچھا بھی آئی ایم تھنکنگ آف دس ون, بٹ دا ایکچوئل تھنگ یو ہیو ٹو کیپ, بیکاز آل دیز آر کاپی رائٹس تھنگس, اینڈ یو ٹل یو آر ریڈی ٹو کم آؤٹ in front of the public with your work, it's better not to mention it and keep it inside you and do it. I remember 2 autistic students which I had. One of them was in nursery, preschool, and that child, while I was teaching the other students how to say, A for apple and B for ball and this sort of thing,
that young boy, he was about 4 years old, he could write my name. And I was shocked. I was like, oh my God, you know. He wasn't very expressive. He was on the quiet side, but he could write my name. अब कोई चीज़ बोलो तो वो पूरा लिख लेगा. तो he was brilliant. तो इनमें ये चीज़ होती है कि so I see your brilliance and maybe तो ये एक किस्म का asset भी हो सकता है in given circumstances. बहुत सारी चीज़ें होती हैं which are an asset. बहुत सारे ऑटिज़म के साथ ट्रेड्स एसोसिएटेड होती हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि बहुत से बिजनेसेस के लिए पर्सनली भी, और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की अगर आप स्टडीज़ पढ़ें, अब तो एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि टैलेंट को हायर करी है, न्यूरो डाइवर्जेंट टैलेंट को इसी बेसिस पे. बट बात यही है कि अगर इवन इफ़ यू गो इनटू ऑक्सफोर्ड में एस्पीज के ना, एस्पर्जर्स, पहले पुराना हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म का जो टर्म था एस्पीज का स्पेसिफिक ग्रुप है. How do you spell the word? Asperger's. Yes. ASPERGERS. तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म एस्पीज का ग्रुप है. I've met over hundreds of doctors, autistic doctors, autistic professionals from all over the world, many great musicians. I've not personally met, but I know of. But बात वही होती है कि the stigma associated is so big that they don't want to come out. They don't want to. They would want to share it. They don't want to share. I think it takes a lot of courage that you are sharing it. It takes extra courage for that. Yeah, I think, I would take that compliment. Yes, I think it shows that you are so complete and comfortable in your own skin that it doesn't matter what people think or how they take it, because you know that what your situation is and how well you are doing in your life. I think coming to this point in our discussion, let's take a little break. I hope you all will like and subscribe to my channel. I'm sure you are enjoying the kind of content which we are coming out with, and it's a great pleasure, माशाल्लाह. बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए. तो आप लोग कोई चाय शाय पी के और फ़ौरन आएँ, बल्कि प्याली साथ ही लेके आइएगा. So welcome back, and I hope you have subscribed to the channel, and we are talking about autism. ऑटिज़म के ऊपर हम ये बात कर रहे थे कि ये बहुत किस्मों की होती है, और अगर आपने एक पर्सन को देख लिया कि भाई ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो उसकी जिस तरह का बिहेवियर है, आप ये नहीं कह सकते कि सारे ऑटिस्टिक लोग ऐसे ही होते हैं. हर ऑटिस्टिक पर्सन एक फ़र्क नौयत का होता है, और इसको ये बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है. और इसके अलावा ये भी बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ऑटिस्टिक पर्सन जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो. उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी है. अभी ये चीज़ मैंने तहलील से सीखी है. और बताएं इसके बारे में. आंटी, मैं यही बात कर रही थी कि ऑटिज़म कैन नॉट अकर विद एसोसिएटेड लर्निंग डिसेबिलिटीज. दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. जनरली नोशन होता है कि ऑटिस्टिक बच्चा है तो लर्निंग डिसेबल्ड होगा या उसकी एक्स्ट्रा कोई लर्निंग नीड्स होंगी, बट ज़रूरी नहीं है. ऑटिज़म कैन अकर विदाउट एसोसिएटेड लर्निंग डिसेबिलिटीज़. और कोई भी जो इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अब ICD-11 जो आई है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, उसमें उन्होंने पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और वो सारा मॉडिफाई किया, और उन्होंने बहुत डिटेल्ड में साथ एक्सप्लेन भी काफ़ी एक्सपेंड करके किया है कि व्हाट एसोसिएटेड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है और विदाउट भी कर सकता है.
تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسپیشلسٹ کتنے ہیں. اب اگر ایک پیرنٹ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بچے کو ہے آٹزم سپوزنگ، کیا چیز وہ دیکھے گا؟ اب مثلا جیسے آپ نے تو پوری زندگی گزار لی، اتنی پڑھائی کر لی، سب کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور جب آپ بالکل فائنل، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہوا ہے، یا ہمیشہ سے تھا لیکن پتہ نہیں چلا؟ آنٹی آٹزم، اے ڈی ایچ، جتنی بھی نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشنز ہیں نا، ان کا بیسک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں ایک چیز یہی ہوتی ہے کہ دے شوڈ بی دیئر، سائنس شوڈ بی دیئر فرام دا ارلی ڈیولپمنٹل پیریڈ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتا تو مطلب ہمیشہ سے اٹس ناٹ، کہتے کہ آٹزم از ناٹ این ایکسیسری کہ آپ نے اٹھا لی کبھی، لائک اٹس اے پرسن، It's something which has been there. I was from always birth. autistic. لیکن یہ تھا کہ لڑکیوں کی ایوریج ایج in the UK as well, diagnostic age, if I'm not wrong, it's 18 years of age. Because they're very good at masking and internalizing. لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹرنلائز کر لیتے ہیں، لڑکیاں انٹرنلائز کرتی ہیں، اٹ ایگزبٹس ان ڈفرینٹ ویز. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں دیٹ ڈیڈ آئی نو، آئی آلویز نیو دیٹ دیر واز سم تھنگ ڈفرینٹ. آئی پرسیوڈ اٹ ایز سم تھنگ رانگ، کہ کیا ہے مجھے، میں یہ مشکل کام کر لیتی ہوں، میرے سے آسان کام کیوں نہیں ہوتا. یہ ایسے ایک ایگزامپل جو میں دیتی ہوں، فار ایگزامپل اف آئی ٹیل یو، اٹس جسٹ این ایگزامپل، مجھے گاڑی جنرلی چلانی نہیں آتی، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے مینول کار بہت اچھی طرح میں چلا لیتی ہوں، آپ نے مجھے چلاتے ہوئے دیکھا بھی ہو، اور آٹومیٹک مجھ سے نہیں چلتی، تو آپ مانیں گی، اب یو وڈ سے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. بٹ بہت ساری چیزوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ یو فائنڈ یور سیلف alone, یو فائنڈ یور سیلف the odd one out. آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, then you mask it, then you adapt certain Pretend to be behaviors, pretend to like. fit in, and جو کہ آپ کی again it comes at a very heavy cost. تو ڈائگنوسس کا You need a sympathetic environment, and I think a very loving one, where you are loved with or without بالکل all the situations, بالکل and all the behavioral, if there is a change or whatever, بالکل any handicaps you feel, it should be accepted. اب آپ اکیلی رہ رہی ہیں in a foreign country, اپنی فیملی سے دور، اور آپ وہاں جاب بھی کر رہی ہیں، اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، ریسرچ بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. تو جتنے آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی ان کے لیے، اور کہ یہ دیکھیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے خود بتایا کہ یہ خود کتنے ڈاکٹر سے ملی ہیں جو خود اسپیشلسٹ ہیں، اور وہ بھی آٹسٹک رہے ہیں اور ہیں. وہ اٹس اے لائف لانگ تھنگ. اٹس اے لائف لانگ تھنگ اینڈ اٹس اے لائک وہی لیفٹ ہینڈیڈ رائٹ ہینڈیڈنیس کی اگین بات آ گئی کہ اٹس اے لائک ہاں سرٹن اٹ کین سرٹن انوائرمنٹس آر ڈسیبلنگ، کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں چیزیں اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو. اپنے آس پاس کے لوگ جب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا ان باتوں کو، تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ویسے آپ کی بات سے اتنی مجھے خوبصورت بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس میں جو انڈیویجول ہے جس کو یہ چیز ہے، اس سے زیادہ جو اس کے ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کا رویہ میٹر کرتا ہے کہ وہ انڈیویجول اس میں سے کیسے اچھی طرح ڈیل کر سکتا ہے یا نہیں ڈیل کر سکتا. کیونکہ جو اگر اسے بہت پیار ملے، اسے بہت انڈرسٹینڈنگ ملے، ایکسیپٹنس ملے، تو جب آپ اگلے کو ایکسیپٹ کرتے ہو کہ ہاں بھائی یہ ایسا ہے اور ایسا ہی مجھے پسند ہے اور ایسا ہی مجھے پیارا ہے، تو اس بچے کو یا اس انسان کے لیے کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اس کو ہر حال میں اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے. بالکل. اور آئی تھنک اس میں بس میں یہ ایڈ کروں گی کہ پیار ہر پیرنٹ کو، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے. پیار کے ساتھ ایک جو انڈرسٹینڈنگ کی جو ہے نا، ہر چیز میں ہر بچہ اچھا نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا. اگر آپ اس کو پش کریں گے کہ اچھا نہیں تم یہ بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو، تم یہ، وہ چیزیں جو اس کے لیے مشکل ہو رہی ہیں اور وہ بتا نہیں پا رہا، تو وہ چیز ہے جو کہ پھر ڈیمیج ہوتا ہے. ہاں، جب ہم رویہ ہمارا غلط ہوگا
جب ہم ایک بچے کو فورس کریں گے کہ نہیں، جیسے لیفٹ ہینڈڈ ایک بچہ ہے اور اس کو زبردستی رائٹ ہینڈ میں پین پکڑا رہے ہیں، زبردستی اسے رائٹ ہینڈ سے کام کرا رہے ہیں، تو وہ لڑکا پھر ہم کہیں گے یہ تو دیکھو ڈیمیج ہو رہا ہے. کیوں بھائی ڈیمیج ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ اصل میں نہیں تھا. تو ایک چھوٹا اگر بچہ ایک لیفٹ ہینڈ، آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ لیفٹ ہینڈڈ ہو انسان تو اس کو رائٹنگ لیفٹ ہینڈ سے کرنی ہوتی ہے. یہ ہماری حماقتیں ہیں اور ہمارے ایک شارٹ کمنگز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچے کو یا جو بھی انسان ہے، جو ہمارے فرینڈ کو زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی اہم ہے کہ ہم سمجھ کے، اور اگر کوئی چیز نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اس کو کم سے کم تنگ تو نہ کرے نا، اس کو پریشان تو نہ کریں، اور اس کی اسپیشلی جو قابلیت ہے اس کو ریکگنائز کریں تو وہ شاید اس سے اور ہی بڑھ جائے گا. اچھا بھائی، اصل میں اس وقت سچویشن کچھ ایسی ہے کہ حالات ملک کے بڑے ہی ماشاءاللہ سے سنگین ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں، اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ادھر ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ادھر دیکھو جی یوٹیوب پہ انٹرویو ہو رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس چیز، یہ جو سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ اس سے کوئی بھی ان افیکٹڈ نہیں رہ سکتا. ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ کیوں نہیں پوری دنیا اتنے آرام سکون سے رہ رہی ہے، تو ہمارے ملک میں کیوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور ان سارے چیزیں جب ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس میں سے کون سا رویہ رکھنا چاہیے؟ اب ہمارے پاس ایک نیورو سائیکائٹرسٹ آئی ہوئی ہیں، بہت قابل ہیں، UK میں کام کرتی ہیں. آج ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں. آنٹی دیکھیں، آئی تھنک آئی وڈ سے کہ ایک بندے کا آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ انف ٹو میک سچ اے بگ اسٹیٹمنٹ. اور وہی بات ہے کہ ون سولوشن وڈ ناٹ فٹ آل، اگر میں کچھ بول بھی دوں. بٹ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے لیے میں کہوں کہ یہاں پہ پیٹ بھرا ہوا، کمفرٹیبل، واپسی کی فلائٹ بھی بک ہے، میں کچھ بھی کہہ دوں تو وہ سولوشن سب پہ اپلائی نہیں ہوگی. بہت سے ڈفرینٹ سوشو اکنامک لیولز ہیں. تو اس میں اور سائیکیٹری کی اگر آپ بات کریں تو ہر پیشنٹ کو یا ہر بندے کو جب اپروچ کرتے ہیں تو ایک بایو سائیکو سوشل ماڈل کے تھرو کرتے ہیں کہ بایولوجی، سائیکالوجی اور اس کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ جب تک وہ تینوں صحیح نہیں ہوں گی اور ان سنک نہیں ہوں گی تو وہ اس کی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ اگر آپ کوئی بیسٹ سے بیسٹ ایڈوائس دے بھی دیں تو ایک کرائسس سچویشن ہے نا، فی الحال تو ہم ایک کرائسس سچویشن میں، تو اس میں میرا تو یہ ہوگا کہ ایک بہت مشکل ہے لیکن ایک تھوڑے سے عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ اگر آپ آگ لگا رہے ہیں تو اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہیں. آپ ایک کراؤڈ سے بھی آپ اسٹرینتھ شو کر سکتے ہیں. جب کراؤڈز موبز میں کنورٹ ہوتے ہیں نا تو وہ جو موب مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. بہت زبردست بات ہے. دیکھیں، ہم اپنی کراؤڈ کی پاور کو یوز کریں اور اس میں ہم پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ موب بن جائے، وہی کراؤڈ موب بن جاتا ہے اور چیزوں میں توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتا ہے تو نہ وہ اس کے لیے فائدہ ہے نہ کسی کے لیے فائدہ ہے، صرف نقصان. اور ایونچولی وہی ہے نا کہ ہم اپنے ملک کو اتنے سالوں کے حساب سے پیچھے لے کے جا رہے ہیں. کتنا عرصہ لگتا ہے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں، اسی کو ہم پیچھے سے پیچھے لے کے جا رہے ہیں. تو اپروچ سوچ تو اس طرح ہونی چاہیے، لیکن کہنا اگین آسان ہوتا ہے. اس میں پرسنلی میرے لیے تو مطلب میں آئی لائک ٹو سے تھنگس جو میں نے پرسنلی ایکسپیرئنس کی ہوں. میں نے اپنے آپ کو جب بھی کسی کرائسس سچویشن میں یا ہوپ لیسنس اینڈ ہیلپ لیسنس والی فیلنگ میں دیکھا ہے، اور ابھی جنرلی آئی تھنک وہی والا آس پاس بھی چل رہا ہے. تو میں تو سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کا نام ہے المستعان. مستعان سورہ یوسف کی آئی بلیو 18th آیت ہے جس میں حضرت یعقوب کو جب حضرت یوسف کی وہ نقلی خون والی دکھائی جاتی ہے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ واللہ المستعان the one who sought for help. تو میرے لیے I've always looked at it as not just seeking help. It's like an act of submission. کیونکہ ہر انسان کی کسی بھی لیول پہ ہو، ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ہی از رینڈرڈ اٹرلی ہیلپ لیس.
کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. بے شک آپ حق پہ ہیں, بے شک آپ سچ پہ ہیں, آپ کو لگتا ہے سب آپ کے اگینسٹ ہیں, بے بس ہیں, تو اس پہ آپ سبمٹ کریں ٹو Allah's will کہ آپ پہ میں نے چھوڑ دیا, اور دل سے چھوڑ دیں. اللہ المستعان, یو آر sought for help so I seek your help. تو یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی, اپنی سوچ کو بھی, اور پھر مل کے ملک کو بھی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کریں دل سے. بالکل, کم سے کم خود تو کام نہ خراب کریں نا, ٹھیک ہے نا. آپ کو ڈر ہے چیزیں خراب ہوئیں گی اور آپ خود ہی چیزیں توڑ رہے ہیں. بھائی چیزیں تو توڑیں نہیں, آپ آرام سے رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے کو مضبوط کریں, بالکل, اور اپنے کو کنٹرول میں رکھیں. بالکل. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک, اپنے بھائی کو بھائی سے لڑتے نہ دیکھیں. آخرکار ہم سب لوگ ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں, اور میرے تو خیال میں ایسے وقتوں میں اور بھی زور سے اپنے کام جاری رکھنے چاہیے, روکنے نہیں چاہیے. لوگ کہتے جی میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. بھائی دل آپ کا چاہنے لگ جائے گا جب آپ اور مضبوط اور مثبت کام کرنے لگیں گے, تو آپ کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا, دل بھی خوش ہو جائے گا. یہ نیگیٹو منفی کام کرنے سے تو کوئی چیز صحیح تو نہیں, سدھرنے تو نہیں لگی, خراب بھی ہوئے گی. تو یہ تو بہت زبردست آپ نے بات کی, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اور یہ کہ اللہ میاں سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے. یہ وقت اسی چیز کے لیے. تو اٹس بیوٹیفل, آئی تھنک دس از ایبسلیوٹلی ونڈرفل. تحلیل, اور کچھ آپ کہنا چاہیں گی, کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں گی؟ جب انسان, ایک پاکستانی جب یہاں رہتا ہے نا, اب پھر انگلینڈ میں جا کے رہتا ہے, وہاں جی چیزیں عام طور پہ اسموتھلی جاتی ہیں, وہاں بھی کوئی اتنا اسموتھ نہیں ہوتا سب کچھ, لیکن پھر بھی تو کتنا دکھ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میرا ملک بھی ایسا ہو جائے, میرا ملک بھی ایسا ہو جائے. تو آپ کا کیا خیال ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دکھ تو بہت ہوتا ہے, لیکن آپ کو وہاں جا کے ایک چیز جو آئی ایم گلیڈ یو مینشنڈ اٹ, کہ ہمیں لگتا ہے کہ اٹس آل رینبوز اینڈ بٹرفلائز اوور دیر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک کا ڈریم ہوتا ہے کہ جی بس کہ آپ باہر گئے تو دیٹس دا بگیسٹ اچیومنٹ. آئی تھنک جو بھی سوچ رہا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری انفارمڈ ڈیسیژن. کسی کے لیے بھی اپنا ملک, اپنی آئیڈینٹی, اپنے لوگ چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑی سیکریفائز ہوتی ہے, اور ایک جگہ ایز اے سیکنڈ کلاس سٹیزن اسٹارٹ کرنا, یو ہیو ٹو ورک 5 or 10 times harder than your counterparts. You will have to do a lot of things on your own, جو ابھی آپ جہاں پاکستان میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تو مجھے تو I've started appreciating Pakistan more since I've been abroad. بہت سارے کلچر کی ہم بری باتیں بھی کرتے ہیں, اور جو غلطیاں ہیں وہ ماننی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہت ساری اچھی باتیں, خوبصورت باتیں, بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں جو بہت یاد آتی ہیں. اور مثلاً ایک جنرل جو جنروسٹی ہے, ایک جنرل ایکسیپٹنس ہے کہ کوئی بات نہیں, خیر ہے. ایک جو لیک آف سسپیشن ہے کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں, ہم بہت کھلے دل کے لوگ ہیں, ہم بہت ایکسیپٹنگ لوگ ہیں. وہاں پہ میں نے نوٹ کیا کہ تھوڑا سا کلچرلی ڈفرینس یہ ہوتا ہے. دوسرے ڈپلومیسی ہر جگہ ہوتی ہے, بٹ یہاں پہ ایٹ لیسٹ مطلب اٹس اوپن. مجھے لگتا ہے کہ کھلے ہیں لوگ, لائک منہ پہ بول دیتے ہیں زیادہ تر چیزیں. اس کے علاوہ مطلب مجھے تو ہر چیز ہی پاکستان کی, آئی ایم جنرلی اے ویری پیٹریوٹک پرسن, سیریسلی. تو مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہی, اور میں ہمیشہ جب بھی میری کسی سے بات ہوتی ہے, مجھے اکثر میری فرینڈس یا کبھی بات ہو اس ٹاپک پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ نو ویئر ایوری بڈی از کمنگ فرام. سب کے ایوری بڈی از بین تھرو اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ جرنی, اور آپ تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, یو ڈونٹ نو واٹس اینی بڈیز جرنی, کتنی مشکل کسی نے گزاری ہے. آپ کو غم و غصہ ہے تو اس کا آپ کا پورا حق ہے, لیکن اپنے ملک کی برائی باہر جا کے نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. اپنے ملک کو برا کہنے سے پہلے آئی تھنک آپ بس, میں کہتی ہوں کہ صرف ایک چیز سوچ لینی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے کیا دیا ہے ہمیں, تو بس ایک سوال کریں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. اگر تو کچھ اصل میں سیلف لیسلی صرف پاکستان کے لیے کچھ آپ نے کیا ہے, تو پھر تو چلیں آپ کہنے کے قابل بھی ہوں گے کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا.
لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اف یو کانٹ اسپیک ان اے گڈ وے دین ڈونٹ اسپیک ایٹ آل. ایکسلنٹ. اوف, بالکل میرے دل کی آواز بولی ہے سیریسلی تحلیل. اور اتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ینگ اپ کمنگ ڈاکٹر who has seen the best of both worlds and has got these thought patterns and these ideas, and salute to you. اچھا, ہم ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. تحلیل سے جب بھی میں بات کرتی ہوں تو میں بہت کچھ سیکھتی ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تحلیل سے بات کرنا. ہم لوگ اکثر ویڈیو چیٹس کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی تھی, تو میں نے کہا کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے, پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, اس نے ایک زندگی بدل دی ہے, بڑی ایک نیو ویو آ گئی ہے پوری دنیا میں. لیکن بجائے اس کے کہ انسان ایک دوسرے کے اور قریب ہوتے, اس سوشل میڈیا کے آنے سے نفرتیں اور بڑھ گئی ہیں. تو جب میں نے یہ بات کہی تو تحلیل نے کیا کہا؟ میں نے یہی کہا آنٹی کہ نفرتیں میرا نہیں خیال کہ بڑی ہیں, اٹس جسٹ کہ ماسک جب بھی لوگوں کو ملتا ہے نا تو دے بیکم مور دیم سیلوز. تو سوشل میڈیا نے وہ ایک ماسک پرووائڈ کر دی, ایک ہڈن آئیڈینٹیٹیز کے کوئی کچھ بھی کہے گا, وہ بات منہ پہ آ کے تو آپ کو بندہ نہیں کہے گا کبھی بھی, لیکن یہ جو ماسکس ہوتے ہیں اس نے وہ چیز بہت انیبل کر دیا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کو ان نیگیٹیو ویو بھی, آپ کے نیگیٹیو کنیکشنز بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. ایک اگر آپ نے پبلکلی کسی کا مذاق اڑایا ہے اور 10 لوگ جو ہے آپ کے لائک کریں, کامنٹ کریں اس کا, تو آپ کو لگے گا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ کو وہ ویلیڈیشن بھی مل رہی ہے. تو آئی تھنک انسان تو ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور ایسے ہی رہیں گے, بس وہ کہتے ہیں جب موقع ملتا ہے تو وہ ٹرو فیسز آپ کو ملتے ہیں, پھر نظر آتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ اچھے لوگ بھی اس طرح سے بہت نظر آتے ہیں. میرے تو خیال میں اچھے لوگ زیادہ ہیں, ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں. 80-90% تو مجھے اچھے ہی لوگ نظر آتے ہیں. اور جس طرح ٹھیک ہے کئی دفعہ برے کامنٹس ہم لوگ تو پبلک میں اسپیشلی تحلیل کہنے لگی کہ انہوں نے تو اکثر پرائیویٹ ہی رکھا اپنا جو بھی سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس تھی, لیکن کبھی ان کو کرنا پڑا پبلک. ان کی ورک ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے پبلک رکھنا ہے. تو جب انہوں نے کیا تو کہتی ہیں کہ وہ جو 1-2 جملے کبھی سننے پڑتے تھے تو بہت ہی جھٹکا لگتا تھا. تو میں نے کہا یہ جھٹکوں سے ہم لوگ تو بڑے عادی ہو گئے ہیں, لیکن ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنی پرسنٹیج ہے, اور اس کے برعکس ہمیں دعائیں کتنی ملتی ہیں, ہمیں پیار کتنا ملتا ہے. اور میں تو خود بزرگ ہوں, اوپر سے مجھے اتنی بزرگوں والی دعائیں اتنی ینگ لوگوں سے ملتی ہیں, اور مجھے اتنا پیار آتا ہے اپنے فالوورز پہ. اور آپ دیکھیں جتنی غور سے وہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, 1 منٹ سے زیادہ کوئی کسی چیز کو دیکھتا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہماری پوڈ کاسٹ اتنی اچھی طرح اور بڑے اچھے کامنٹس دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ابھی ضرور کامنٹس دیجیے گا. مجھے بہت پسند آیا یہ کنورسیشن جو ہماری ہوئی ہے. تو تحلیل, اینی تھنگ ایلس وی ووڈ لائک ٹو مینشن, اینی تھنگ, اینی میسیج؟ حالانکہ آپ کے تو گولڈن ورڈز آپ نے بہت پیارے بولے. نہیں آنٹی, میسیج وہی اگین آئی وڈ سے کہ آئی ٹینڈ ٹو سے تھنگس جو میں نے پرسنلی ایکسپیرئنس کی ہوئی ہوتی ہیں. اینڈ ایٹ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم ان مائی لائف واٹ changed my life was قرآن. اٹس اے ویری کلیشے تھنگ ٹو سے. اور لیکن وہ بھی ایک ایتھیسٹ نے میرے سے سوال کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح دیکھنے میں اور پڑھنے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. تو میں نے قرآن 2021 تک دیکھا ہوا تھا, میجر صورتیں حفظ بھی کی ہوئی تھیں, پڑھا ہوا نہیں تھا. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ قرآن از ان لیئرز, اور اٹ ریویلز اٹ سیلف ٹو یو ان ڈفرینٹ سچویشن. اور قرآن آپ کو پڑھتا ہے اور پھر آپ کو بیچ میں سے سلوشن نکال کے دیتا ہے. تو کوئی بھی پرابلم ہو, کچھ بھی ہو, جسٹ ٹرن ٹو قرآن ود انٹینٹ آف گیننگ دا سلوشن, تو آپ کو مل جائے گی. بیوٹیفل.
اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں ہر دفعہ انہی آیتوں کا کوئی اور رخ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو وہ لیئرز بائی لیئرز آپ کو آپ کی سچویشن کے اکارڈنگ قرآن آپ کو پڑھ کے جو ہے وہ دکھاتا ہے. بہت ہی پیارا آپ نے میسیج دیا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ جڑے رہیں مطلب کے ساتھ, اور اپنے اوپر جب بھی کوئی مشکل آئے تو قرآن شریف کا سہارا لیں. دیکھیں کہ اللہ میاں نے ہمیں کیا مشورہ دیا ہے. پیغمبروں میں کتنی مشکلیں آئی تھیں, اور ہمارے ملک پہ بھی بہت زیادہ مشکلیں پہلے آ چکی ہیں جن میں سے ہم پہلے گزر چکے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے گزر چکے ہیں. انشاءاللہ اب بھی ہم گزر جائیں گے. تو اس پازیٹیو نوٹ پہ ہم آج کا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ تحلیل. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آنٹی. I really appreciate. Thank you so much for giving your time. God bless you all.